السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نبوت کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا مفصل بیان حاضر خدمت ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھا کریں، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ اپنی قوم سے انہوں نے کہا، توریت کو خوب مزین کر کے لکھو، ہر روز پڑھو، اس پر عمل کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت سے التجا کی، اے رب العزت، ہمارے پاس زر نہیں ہے، یعنی پیسہ نہیں ہے، لہٰذا ہم کو زر عطا کیا جائے۔ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، تم فلاں گھاس کو بجھڑی میں رکھ کے جلا دو، پھر اس کو جس چیز پہ رکھو گے اس کی مالیت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اگر تانبے پہ رکھو گے تو سونا بن جائے گا، اور اگر پیتل پہ رکھو گے تو چاندی بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رکعہ یوشع کو، ایک رکعہ قارون کو اور تیسرا رکعہ کالوت کو لکھا اور کہا کہ مجھے فلاں گھاس درکار ہے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کہ چچا زاد بھائی تھے، وہ بہت چالاک اور مکار تھا۔ اس نے یوشع اور کالوت کے رکعے کو پڑھ لیا، اور گھاس جو یوشع اور کالوت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجی، وہ گھاس بھی حاصل کر لی، اور اپنے گھر میں ہی اس نے کیمیا گری شروع کر دی اور جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ قارون توریت کا حافظ تھا۔ توریت اس نے کیمیا گری سیکھی، اور گھر پر کیمیا گری سے قارون نے بے پناہ دولت حاصل کی۔ جب اس نے خوب دولت حاصل کر لی تو اس ملعون نے تکبر شروع کر دیا۔ قارون نہ صدقہ دیتا تھا اور نہ ہی زکوٰۃ دیتا تھا۔ اس نے رب العزت کے احکامات سے بھی روگردانی شروع کر دی تھی۔ بخل یعنی کنجوسی اس کی نس نس میں بھر گئی تھی۔ اس نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ وہ اتنا متکبر ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اس نے نافرمانی شروع کر دی تھی، لہٰذا رب العزت کے نزدیک وہ کافر ہوا اور لعین و ملعون قرار دیا گیا۔ رب العزت نے اس کے پاس دولت کی فراوانی کیا کی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرارت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی شرارت بہت بری لگتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی دولت کی چابیاں اٹھانے کے لیے 60 قوی ہیکل مزدور اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے مامور تھے، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ قارون کی قوم نے کہا، قارون تو اتنا زیادہ تکبر نہ کر، رب العزت کو تکبر پسند نہیں ہے۔ رکھ مال اپنے پاس اس سے زیادہ جس سے تو دنیا کی ہر خوشی خرید لے، اور خرچ کر اپنا مال غریبوں اور ناداروں پر، تجھ پر آخرت کی بھلائی ہو۔ رب العزت نے تجھ پہ احسان کیا، تو رب العزت کا احسان مان کے تو دولت مند ہوا۔ تو قارون ان لوگوں کا مذاق اڑاتا اور کہتا، میں بھلا کیوں اپنا خزانہ تم جیسے بیکار لوگوں پر لٹاؤں؟ تم سے مجھ کو کیا منفعت حاصل ہوگی بھلا؟ مجھ کو یہ دولت ایک ہنر کی وجہ سے مجھ کو ملی ہے۔ یہ دولت کسی نے نہیں دی، میں نے اپنی عقل اور ہنرمندی سے حاصل کی ہے۔ جاؤ تم بھی مجھ سے ہنر لاؤ اور دولت حاصل کر لو، میں تم کو منع نہیں کروں گا۔ تم مجھ کو میرے حال سے کیوں روکتے ہو؟ یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باغی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عالیشان محل بنوایا۔ اس کی اونچائی 80 فٹ تھی۔ جس کے بعد قارون نے بنی اسرائیل کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور فرما برداری میں رہا، لیکن دوسرا گروہ جو دولت اور ثروت کا خواہش مند تھا وہ قارون کی جانب ہو گیا۔ قارون نے اپنی بیوی کو زرق برق کے لباس سے آراستہ کیا، ہزاروں لونڈیاں اس کے لیے مقرر کیں، خود اس نے شاہانہ انداز اپنایا۔ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے خدام اس کی جی حضوری کرتے نظر آتے تھے۔ اس کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کیا خوب زندگی ہے قارون کو اس کی سوجھ بوجھ سے ملی ہے، کاش ہم کو بھی ایسی دولت ملے۔ ایسا صرف وہی لوگ کہتے تھے جن کے دلوں میں دولت کی ہوس اور محبت تھی، جبکہ اللہ کے مومنین کہتے تھے ہمارے لیے اللہ رب العزت کا ثواب ہی کافی ہے۔ پھر رب العزت کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ جا کے قارون کو کہیں کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کا حکم قارون کو کہہ سنایا۔ قارون بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں اپنے مال سے زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ آپ علیہ السلام کو اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سونے کی کیمیا گری سے جو ذرات نکلتے ہیں اگر تو وہ بھی دے دے تو تیرے مال کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ قارون بولا، اگر میں اپنے مال کی زکوٰۃ دوں گا تو رب العزت مجھ کو کیا دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب العزت تجھ کو جنت میں جگہ دے گا۔ قارون بولا، نعوذ باللہ، مجھ کو جنت سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ایک روز قارون کو ایک شرارت سوجی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انتہائی غلیظ تہمت لگانے کی ترکیب بنائی۔ اس نے ایک فاحش عورت کو بلوایا اور اس کو خوب مال و دولت اور اعلیٰ لباس دے کر کہا، تجھ کو میرا ایک کام کرنا ہے اس مال و اسباب کے عوض۔ اس عورت نے کہا، کیا کام کرنا ہے؟ قارون نے کہا، نعوذ باللہ، تجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی ہے کہ وہ تیرے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتا ہے۔ بے شمار دولت دیکھ کے وہ فاحش عورت رضامند ہو گئی اور قارون سے مال لے کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجمع سے واعظ کر رہے تھے کہ حرام کو حلال پر ترجیح نہ دو اور اپنے مال کی زکوٰۃ دو، کیونکہ آخرت میں رب العزت تم سے سخت حساب کتاب لے گا۔ وہ شخص جو زنا کرے گا اس کو اسی دنیا میں سنسار کیا جائے گا اور آخرت میں اس کو سخت سزا ہوگی۔ قارون بھی اسی مجمع میں موجود تھا۔ وہ فحش عورت بھی وہیں پر موجود تھی۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، اگر آپ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ایسا کام کریں گے تو کیا آپ علیہ السلام کو قوم کو ویسا ہی اختیار ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک ایسا ہی حکم ہے رب العزت کا۔ تب قارون نے اس فاحش عورت کو قریب بلا کے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے برا کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کے بے ہوش ہو گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت اپنی آغوش میں بھر لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ہوش آیا تو اس عورت نے رب العزت کے حکم سے بولنا شروع کیا کہ یہ قارون نے مجھ کو مال و دولت دے کے کہا ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤں۔ میں رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس لیے میں نے آپ سب کے سامنے سچ رکھ دیا ہے۔ قارون وہاں سے ذلیل اور شرمندہ ہو کے اس مجمع سے نکل گیا۔ اللہ رب العزت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ کو زمین پر اختیار دیا، تو جو چاہے قارون کو سزا دے، تیرا اختیار ہے۔ رب العزت کا حکم ملتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جا لیا اور کہا، اے مردود، تو جھوٹ نہ بول،
تہمت نہ لگا اور ہر وقت رب العزت سے ڈرتے رہا کرو۔ قارون مردود نے کہا، تیرا مجھ پہ کچھ زور نہیں ہے، میں تیری بات ہرگز ماننے والا نہیں ہوں۔ کو حکم دیا، اے زمین تو اس مردود کو اپنے اندر دھنسا لے۔ زمین نے قارون اور اس کے ہمراہیوں کو تخت سمیت گھٹنوں تک دھنسا لیا۔ قارون مردود اور اس کے ہمراہی بولے، اے موسیٰ علیہ السلام تو ہم کو اس مصیبت سے نجات دے، ہم آئندہ ایسا کبھی نہیں بولیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سا زمین پر مارا اور زمین کو کہا، اے زمین تو ان کو رانوں تک دھنسا دے۔ زمین نے ان سب کو رانوں تک دھنسا دیا۔ قارون نے 70 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی اور کہا، میں آپ علیہ السلام کا اب فرما بردار رہوں گا۔ پھر کچھ سوچ کے قارون بولا، مجھ کو معلوم ہے آپ علیہ السلام میری دولت سے حسد کرتے ہیں اور مجھ کو مار کے میری ساری دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، قارون کی فریاد کو دیکھا تو کہا، اے میرے بھائی، قارون تو ہماری برادری کا ہے، آپ علیہ السلام اس کی خطا کو درگزر کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، اس کی خطا قابل معافی نہیں ہے، اور اپنا عصا زمین پر مار کے کہا، اے زمین تو ان لوگوں کو گردن تک دھنسا دے۔ قارون نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو دولت کی طمع رکھتے ہو، اس لیے جتنی دولت چاہیے میرے خزانے سے لے لیں، لیکن ہم کو اس مصیبت سے نجات دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دوبارہ زمین پہ مارا کو قارون کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ انتہا یہ ہوئی کہ قارون کا محل تک بیچوں بیچ زمین میں دفن ہو گیا۔ قارون مردود کی تمام باقیات زمین میں دفن ہو چکی تھیں۔ قارون کا یہ حال دیکھ کے سب لوگ جو وہاں پر موجود تھے راہ راست پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا رب العزت کا ہم پر فضل خاص نہ ہوتا تو ہمارا حشر بھی قارون اور اس کے ساتھیوں کے جیسا ہوتا۔ اے رب العزت، ہم تیرے شکر گزار ہیں، بے شک تو جسے چاہے راہ راست پہ لائے اور جس کو چاہے راست سے ہٹا دے۔ سچ ہے جو رب العزت کا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے انعامات کے وہی لوگ مستحق ہوں گے۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe, like, share my channel Latifa Khan.